وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کو اس بات پر خبردار کر رہے ہیں کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ اکثریت جو ہے جس چیز کی طرف چلے گی اس طرف چلیں، ساری دنیا کر رہی ہے، سب ایسا کر رہے ہیں، یعنی ہماری ہر بات میں جب بھی ہمیں کوئی کسی بات سے منع کرتا ہے نا تو اس بات کا ہماری لیے جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سبھی تو کر رہے ہیں۔ اگر سبھی کر رہے ہیں تو یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ کثرت کی بنیاد پر اگر ہم لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تو پھر ان کی اتباع کرنی پڑے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ انسان حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ بٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ تو کفار کی اس وقت بڑی کثیر تعداد تھی، تو اس وقت کثیر تعداد کو دیکھ انسان کا دل پھر جو ہے نا فطرتی طور پر اس طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے سے ہی اللہ کے رسول کو خبردار کیا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا اِن یتبعون الا الظن، کہ کثرت کی اکثریت جو لوگ ہیں وہ صرف اپنے گمان میں مبتلا ہیں۔ کیسا گمان؟ کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، یہی گمان ہے ان کو کہ ان کے باپ دادا حق پر تھے۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے اس کو گمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک تو حقیقت ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے پیرنٹس حق پہ ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے باء و اجداد جو آج تک کرتے آ رہے ہیں وہ واقعی صحیح کرتے آ رہے ہیں؟ کیا یہ دلیل کافی ہے کہ وہ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو برسوں سے جو چیز ہوتی آ رہی کیا وہ غلط ہو سکتی ہے؟ پہلے نہیں کسی کے ذہن میں یہ بات آئی۔ ہم اکثر معاملات میں، اکثر عقائد میں اس وجہ سے حق جاننے کے بعد بھی اپنا رویہ نہیں بدلتے، اپنی عادت نہیں بدلتے، صرف اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو کر رہے ہیں نا۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ یہ گمان ہے، گمان کرنا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ حق پر ہیں، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو لوگوں کی اکثریت اس وقت بھی اور آج بھی اسی دین پر قائم ہے کہ بچپن سے جو سیکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ حق کا پتہ چل جائے، دل تسلیم کر بھی لے، لیکن بنی اسرائیل کی طرح اظہار نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں، کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے جمہوریت کی حقیقت مکمل طور پہ واضح ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ اکثریت فیصلے کو اگرچہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو اس بارے میں بھی کہ اگر تو وہ غلط ہے پھر تو ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے صرف اس بنا پر کہ زیادہ لوگوں نے یہ کیا۔ یعنی آپ کے پاس دو رستے ہیں، آدھے دو طرح کے لوگ ہیں، یا آپ کے پاس صرف ایک ہی گروہ ہے جو سارے کا سارا آپ کو اس طرف موٹیویٹ کر رہا ہے جو حق کا رستہ نہیں ہے، باطل کا رستہ ہے، اور ایک طرف اللہ کی بات ہے۔ تو آپ کس کو مانیں گے؟ اس رستے کو جس طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں، یا اس رستے کو جس طرف کوئی بھی نہیں جا رہا؟ بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ اللہ کا رستہ ہے۔ تو اکثریت کے مقابلے میں اللہ کی ایک دلیل ہی کافی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ بھی غلط راہ پہ نکل پڑے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان سب کے سب کو بس پشت ڈال کر، نظر انداز کر کے، اگنور کر کے، ان کی بات کو پر کان نہ دھرتے ہوئے حق کا رستہ چوز کرنا چاہیے۔ اکثریت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ یوسف آیت 103 میں اس کی تفصیلی طور پر اس کا بتاتے ہیں، اور بھی دیگر آیات ہیں قرآن کی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ہاں تو حرص کریں لیکن ہرگز ایمان لانے والے نہیں، یعنی ان کا دل ہی نہیں کرتا ایمان لانے کو، اکثریت ایسی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح سورۃ سبا آیت 13 میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو پورے کا پورا
شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں سے جو اکثریت ہیں، یعنی ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم صرف دوسروں کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں، چاہے اس کا قرآن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ اسی طرح صاد آیت 2:4 میں آتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ایمان لا کر اعمال صالحات، یہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ مسلمان بن جانا، کلمہ پڑھ لینا آسان ہوتا ہے، اور عمل کے ذریعے مومن بننا یہ تھوڑا ٹف ہے، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ سچا رستہ کیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی اکثریت کی طرف۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے، اکثریت والی۔ تو ایک طرف اللہ کا حکم ہے جس سے پکی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی، اور دوسری طرف گمان ہے، اٹکل پر مبنی لوگوں کے نظریات ہیں، اور وہ ہے بھی اکثر۔ بے شمار حرام چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے، شرک، سود، زنا، قوم لوط کے عمل وغیرہ کو حلال کر لیا ہے۔ اگر کچھ دن پہلے آپ مارچ کے واقعات پر تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو کتنی اکثریت جو ہے اس غلط کام کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ تو کیا ہم اس چیز کو دلیل بنا کرتے؟ بہت سے لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ واقعی ان کا رائٹ ہو سکتا ہے یہ واقعی سچی بات ہو۔ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تو نہیں صرف گمان پہ اور اپنی خواہشات کے مطابق چل سکتے، کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی، انسان یہ سوچنے لگتا ہے۔ تو ایسا تو ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے۔ تو اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے چند لوگ ملیں گے، حق کے لیے بولنے والے چند لوگ ملیں گے۔ اکثریت لوگ گناہ کرتے ہیں، اور باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں سے چند بولتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور جو چند ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں۔ وہ یہ اس چیز کا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا غلط ہے، لیکن صرف سے دل سے برا جاننے والا کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اکثریت کو دلیل بنا کر ہمیں اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اپنے زندگی کے سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادات کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیشہ اکثر لوگ غلط ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم چھوٹے لیول پر یعنی ذاتی زندگی میں دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں زیادہ لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے، اب زیادہ لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اللہ کی طرف آنے پہ، اور وہ ایک یا دو لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو کیا وہ اس چیز کو دلیل بنائیں گے کہ اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے اس بات پہ عمل نہیں کرنا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اکثریت اللہ کے حکم کے مخالف چل رہی ہو۔ اگر اکثریت یعنی اکثریت کی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو پھر تو آپ مانیں گے، لیکن یہ بات اس کانٹیکس میں ہو رہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف لوگوں کی خواہشات پر مبنی اکثریت لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو حق سے بہت دور ہٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بات کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ بہت زیادہ لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کون ہے اس کے راستے سے بھٹکا ہوا اور کون ہے تم میں سے زیادہ ایمان لانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا زیادہ علم ہے، اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی
بات کو سیکھنا، پڑھنا، اس کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا. اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے ہم نے کہ اگر ہم خود نہیں جڑیں گے نا قرآن سے اور حق کے رستے سے، تو بھی ہم اکثریت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اکثریت جو ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہی؟ جب تک ہمارے پاس ایک پختہ دلیل نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس دلیل ہے کتاب قرآن. اس لیے اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بس مکمل کرنا اور اس کی ڈگری لے لینا کافی ہوتا ہے. آپ جب تک زندہ ہے نا، آپ کا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا رشتہ جڑا ہونا چاہیے. کبھی آپ اس کو زبانی یاد کرنا سٹارٹ کر دیں، کبھی اس کا فہم اور اس کا تدبر تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو. پراپر کلاس لے رہے ہیں پھر بھی، کلاس نہیں لے رہے پھر بھی، خود بھی اس کا مطالعہ کریں. جیسے ایک بیڈ بک ہوتی ہے، ویسے ہی قرآن کو بھی ہمیں اپنے زندگی میں ایک مرکزی کردار دینا چاہیے. اس کے بغیر ہم ایک دفعہ پڑھ بھی لیں اور پھر ہم کہیں کہ ہماری زندگی بھر نیک عمل کریں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے. ایک بار پڑھیں گے تو جب اس کو چھوڑ دیں گے نا تو یہ بھول جائے گی. اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ یاد رہیں گے. ایک دوست ہے، جیسے ایک دوست آپ کا ہوتا ہے. اگر آپ کیا دوستی چند دنوں کے لیے کی جاتی ہے یا دوستی صرف ایک خاص ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے؟ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے، آپ کا اچھا وقت گزرتا ہے، آپ کی دوستی مضبوط ہوتی ہے اور آپ کی دوریاں ختم ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، دوری پیدا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح قرآن بھی آپ کا دوست ہے. اس کو ایک خاص مدت کے لیے نہیں پکڑنا چاہیے. جب بھی اس کے ساتھ رشتہ بنائیں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ ہمیشہ ہمارا ساتھی رہے، کیونکہ ہم نے جاننا ہے کہ سچ کیا ہے اور وہ یہی بتا سکتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، بس کھاؤ اس میں سے ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر. ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. یعنی وہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر لیا جائے تو اسے کھا لو اگر تم اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی ایسا ذبیحہ کھانا ایمان کا تقاضا ہے. پھر وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے جانور خود پر حرام کر دیے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کو بھی تم اپنے لیے حرام نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے حلال ہے. ہاں تمہارے لیے اللہ نے کتاب میں کھول کھول کر چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں تم پہ حرام کی گئی ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں تم پر حلال ہیں. اس لیے جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ نہ کھاؤ، جو حلال کی اور حلال میں سے بھی جو ذبیحہ ہے اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ تم کھا لو. اللہ کے نام پر ذبح یا شکار کیا جانور ان حرام چیزوں پر میں شامل نہیں ہے جو کہ حرام کی گئی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کو نہیں کھاتے؟ اب ان حرام چیزوں میں سے بھی کھانے کی کچھ اجازت ہے. کب؟ اللہ مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جب مجبور کر دیے جاؤ تم اس کی طرف. اس کی ڈیٹیل میں وضاحت سورۃ بقرہ آیت 73 میں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور اسی سورت کی آیت نمبر 154 میں مزید اس کی ایکسپلینیشن آئے گی انشاءاللہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان جیسے کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا اور مردار اور جو چیزیں انسان پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر حرام کیے ہیں، اگر انسان ایسی مجبوری میں ہو کہ انسان اس کو کھائے بنا انسان کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں انسان اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے اس کا گزارا ہو جائے. یعنی پیٹ بھر کے کھانا. مثلا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ غیر اللہ کے نام کی دیگیں بانٹی جا رہی ہیں، اب آپ کے پاس اور کچھ کھانے کو نہیں ہے اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے. ایسا
آج کے دور میں ایسا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے بھی کچھ کھانے کو نہ ملے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اتنا کھایا جا سکتا ہے جتنا آپ کا گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے. زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا اور پھر ساتھ بھی باندھ کے لے آنا، یہ تو پھر خواہشات میں آ جاتا ہے. اس لیے مجبوری میں صرف اتنا جتنا کہ آپ کو تھوڑا سا سہارا ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک اکثر لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو بغیر علم کے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، بالمعتدین سے مراد جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیتے ہیں، اور جن کو حرام کیا ان کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ نے بہت سے جانوروں کو بحیرہ، صائبہ اور اس طرح سے جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام کر دیے ہوتے تھے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ نے حلال کیا تھا، ان کو انہوں نے حرام کر لیا. اور جو اللہ نے حرام کیا کہ غیر اللہ کے نام پر تم جانور ذبح نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اس لیے اب حد سے تجاوز کرنے والے معتدین لوگوں میں وہ شامل ہو گئی. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے. ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات پر مبنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ ارد گرد دیکھیں نا تو بہت سے ایسے شرک کے کام شروع ہوئے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، دور دور تک بھی نہیں. اگر عقل مند انسان آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کام تو کسی طرح بھی دین میں فٹ نہیں ہوتا. اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انسان یہ سوچتا ہے اچھا اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ برسوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں، آج تک کسی نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ابتدا ہوتی ہے خواہشات پر، تو پھر شیطان ان چیزوں کو مزین کر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر لوگ اس کو خوب مانتے ہیں. عقیدت میں آ کر پھر ایک پراپر ایک رواج اور رسم بن جاتا ہے اور دین کا حصہ ٹھہرا دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کون سا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور کون لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے ہم تک پہنچ جائے، تاکہ ہم حق اور باطل کے رستوں میں فرق کر کے سیدھا رستہ اختیار کر سکیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو تم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی اور اس کے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی. یعنی حلال اور حرام چیزوں میں صرف کھانے میں ہی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف حرام اور حلال چیزوں کے کھانے تک ہی محدود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے گناہ کی وجہ بن سکتی ہیں. اس لیے ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ظاہر کو بدل لینا. ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا کہ یا لوگوں نے آپ کو کہا یہ کام یہ آج کے دور میں کون کرتا ہے، اس طرح کے کام کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، الٹا تمہیں نقصان ہوگا. لوگوں کی مدد کر کے لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور لوگ پھر بات نہیں مانتے اور لوگ ڈیمانڈ زیادہ کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے پھر جب کوئی صدقہ خیرات کیا جائے نا تو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا فائدہ سوچا جا رہا ہے. یہ وسوسے ہوتے ہیں. جیسے کل پڑھا شیطان اور انسان، جن شیطان اور انسان شیطان مل کر وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو پھر انسان کو چاہیے، کون سے لوگ ان کے وسوسوں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا. اس لیے ظاہری گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے وسوسوں میں آ کر. اس کے بارے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو، نہ دل میں کوئی شک و شبہ پیدا کرو.
یعنی لوگ آپ کو کہتے جائیں. اب دیکھیں آپ کبھی آج کے دور میں کس قدر مشکل ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ لگانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ایک ہی صرف رستہ ہے قرآن. اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس پھر آپ حق تک پہنچنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جس چیز کو حق سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سچ تھا ہی نہیں, یہ تو خود سے بنائی گئی چیزیں تھیں. کبھی ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی, کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ واقعی سچی چیزیں ہیں کہ نہیں. اس لیے لوگوں کی باتوں میں جب لوگ آپ کو بات کرتے ہیں خاص طور پہ دین کے معاملے میں, تو اس وقت ہر ایک کی بات سن کر اس کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے, بلکہ دل میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہو بھی تو دلیل کو دیکھنا چاہیے, سرچ کرنا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں اور اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون, بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یقترفون یعنی جو وہ بری کمائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء بھی لکھتے ہیں کہ ظاہری گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں, مثلا چوری, زنا وغیرہ, اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو, عقیدے سے تعلق ہوں, جیسے کفر, شرک, نفاق, یا پھر جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پہ واضح ہو جائے, جیسے کہ انسان جو ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, جیسے قتل و غارت پہ اتر آتا ہے, یا کوئی ایسے گناہ مثلا باطل راہوں کی طرف بڑھ جانا اور لوگوں کو ان کی طرف بلانا, غلط عقیدے بنا کر لوگوں کو ان کی طرف موٹیویٹ کرنا, شرک جیسے کام شروع کرنا, تو یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والے کام. پھر اسی طرح جو بھی کام جو دوسرے لوگوں کے اعمال کو خراب کرنے کی وجہ بنتے ہیں, ظاہری گناہ, اور جن کے نقصان سے چند محسوس آدمیوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جانتا ہو تو وہ باطنی کہلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مختصر یہ بات کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہمیں لوگوں کی باتوں سے خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اپنا ایمان نہیں کھونا چاہیے. اب گناہ کیا ہوتے ہیں, ڈیفینیشن آنی چاہیے نا, گناہ کسے کہیں گے, گناہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے, گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں, یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اب سوچئے ایک لمحے کے لیے ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا دل ہوتا ہے لوگوں کو نہ پتہ چلے, لوگوں سے چھپاتے ہیں, ایون کہ اپنے گھر والوں سے, اپنے آپ سے. ہمارے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. جیسے ہمیں گھر میں ماں باپ ہمیں جب ڈانٹتے ہیں اور ہماری غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو اپنی غلطیاں سننا ہمیں اتنا بوجھ لگتا ہے اور اتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے. تو یہی بات ہے, یہ کھٹکنا دل میں اور پھر اس کا لوگوں کا اس پہ اطلاع پانا, یہی ہے گناہ. کتنی آسان ڈیفینیشن ہے, کتنی جلدی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ عمل جو سینے میں کھٹکے اور پھر انسان کی کوشش ہو کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے. تو جب ڈیفینیشن پتہ چل گئی نا, اب اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں پر غور و فکر کرنا ہے اور پھر سمجھے اللہ کا حکم آگے اس کو چھوڑنا ہے, اس آیت پہ ہی تدبر کرنا ہے. اور یہی ہے آج ہمارا عملی کام بھی, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو اپنے ظاہری گناہ اور اس کے چھپے کو بھی. سمجھیں رمضان ہے نا, تو روز ایک پیغام ملے گا ہمیں قرآن سے. تو پریکٹس ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے, تو عزم بھی کیا ہے, پلاننگ بھی کیا ہے کہ روز ایک نیا کام کرنا, ایک نئی نیکی کرنی ہے. تو سمجھیں آج کا پیغام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں, کتنا خوبصورت میسیج ہے نا, کہ اپنے ظاہری اور اپنے باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. اور وہ کون سے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکتے ہیں اور پھر تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, پچھلی یعنی 119 آیت میں. اب اس میں ہے کہ تم
نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کو نہ کھاؤ۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی ذبح کرنے والے جانور پر یا کسی اور کھانے پر، تو وہ بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، البتہ بے شک وہ کیا ہے، گناہ ہے، یعنی اس کا کھانا بھی فسق ہے، اور ایسے ذبیحہ، ایسے جانوروں کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا بھی گناہ ہے، اور ذبح کیے ہوئے کو کھانا بھی گناہ ہے۔ نہ کھاؤ اور نہ ہی اس پر اللہ کے نام لیے بنا کسی جانور کو ذبح کرو۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، وحی کرتے ہیں، خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑا کریں، تاکہ آ کے تمہیں باتوں میں الجھا دیں اور تمہیں ڈسٹرب کریں، تمہیں شک و شبہات میں پیدا کریں، تمہارے ساتھ بحث کریں، تمہارے ساتھ ڈیبیٹس کریں۔ کتنا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، ڈیبیٹس کرنا اور پھر اس کے بعد جیتنا، صحیح چاہے وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، پھر فخر کرنا، اچھا میرے سامنے تو سامنے والی کی زبان بند ہو گئی ہے، اس کو تو میرے سامنے کوئی بات ہی نہیں آئی۔ کتنی خوشی اور کتنا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے ایسے جھگڑے کر کے۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین تو ایسا نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن ان کا رویہ تو ایسا نہیں تھا، تبع تابعین میں بھی اختلافات ہوتے لیکن ان کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو ڈیبیٹس جھگڑوں پہ اتر آتی ہیں اور اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بحث و مباحثے میں اپنی جیت اور اپنی ہار کی پرواہ ہوتی ہے، یہ جانے بنا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، یہ کام کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وہ لوگ اٹھتے ہیں اور آ کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان لوگوں کی، کن کی؟ شیطان کے ان دوستوں کی اطاعت کی، یعنی وہ جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں اور بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور پھر آپ چپ چاپ کہتے ہیں کہ یہ آئے دن کا جھگڑا، میں کیا کروں، چلو مجھے اپنا رستہ چھوڑ دینا چاہیے نا۔ آپ جب حق رستے پہ نکلیں گے تو پرابلمز آئیں گی، لوگ آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو شیطان ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے پاس، آپ کے عزیزوں کے پاس، آپ کے پیرنٹس کے پاس آئیں گے، آ کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، آپ کے بچے تو خراب ہو رہے ہیں، یہ تو آپ کے مخالف چاہ رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایون کہ اپنی اولاد کو اپنی اولاد ہی نہ سمجھنا۔ کل ہی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی اور اس چیز کے بارے میں وہ بہت پریشان تھی کہ بچپن سے بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے غلط کی ہیں، اب مجھے سچی باتوں کا پتہ شروع ہوا ہے، اور صرف میں نے ایک بات پہ جا کے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے بتائیں بابا آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اب بابا کے پاس تو دلیل نہیں تھی، اس کے بعد سے اب تک کہہ رہی تھی کہ میرے بابا نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو میری بیٹی نہیں ہو، یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید تمہیں کہیں سے اٹھا کے لایا کہ تم میرے عقائد کے خلاف چلنا شروع ہو گئی ہو۔ تو جب بھی آپ سچے راستے پہ نکلتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کو پہلے تو مصلحت کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے حق راستے سے روکنے والے لوگ ایون کہ آپ کے گھر سے اٹھیں گے، جھگڑا کریں گے آپ سے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ آئے روز کا جھگڑا ہے اور میری نیکیوں پر، میرے اعمال پر، میرے عقیدے پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو مجھے یہ راہ چھوڑ دینی چاہیے، تو ایسی نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہوا ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ مشرک سے مراد کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ کون سا شرک کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریزی کی جا رہی ہے؟ کیا کسی کے سامنے جا کے خود کو جھکایا جا رہا ہے؟ کیا کسی کو اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرنا یا اللہ کا نام نہ لینا، غیر اللہ کا نام لے لینا، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو کیسا شرک ہے؟ تو یہاں پہ شرک سے مراد اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دینے والوں کو مشرک کہا گیا ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے جو تحلیل اور تحریم کر سکے، ایون کہ اللہ کے رسول کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کہا تھا نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، کہ اے نبی آپ نے اپنے اوپر ان چیزوں کو کیوں حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کر دی ہیں۔ تو ایک نبی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی چیز کو حرام اور کسی کو حلال کر سکے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ ہے حاکم۔ تو ہم کون ہیں اپنی مرضی سے عقائد کو ڈیزائن کرنے والے؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا حلال کیا اور اللہ نے کیا حرام کی چیزیں۔ اب اس کے بارے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو اللہ کے سوا پوجنا، بلکہ شرک حکم میں بھی آتا ہے، یعنی کسی اور کا مطیع بن جانا، کسی اور کا فرما بردار بن جانا۔ اب دیکھیں نا، آج کے دور میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، عقیدت میں کتنے لوگ اپنا ایمان خراب کیے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، صرف اس وجہ سے ایمان خراب ہے کہ میں نے اپنے گائیڈر کی، جس کو میں مانتا ہوں، اس کی ہر بات مانی، اس کی بات سچی ہے، خود نہیں قرآن کھولنا، خود حدیث نہیں پڑھنی، خود اللہ کی بات کو نہیں سیکھنا۔ ہمیں حق ہے کہ ہم خود پڑھیں، اللہ نے ہمیں رائٹ دیا ہے، یہ کتاب ہمارے لیے اتری ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ چند عالم کتابیں پڑھیں اور وہ ہمیں پھر آ کے سکھائیں، ایسے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا سچی بات کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی اور کے مطیع بن جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی نیک انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک بات ٹھیک نہ بھی ہو اور ہم اس کی بات کو مان کر اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں، ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں عبادات میں سے، وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے اس کے فضائل اور اس کے احکامات، کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ نہیں۔ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو، اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے اس کی بات کیسے کی، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کیسے روشنی ڈالی۔ ہمیں قیامت کے دن جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم چھوٹ نہیں پائیں گے، چاہے وہ جتنے بھی نیک انسان کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ توبہ 31 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو اس پہ پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ انہوں نے تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے اس بات پہ کہا کہ وہ ان کی عبادت تو کرتے تھے نا، ان کی بات مانتے تھے، جو وہ صحیح کہتے تھے اس کو صحیح، جو وہ غلط کہتے تھے اس کو غلط کہتے تھے۔ تو یہی ہے رب بنانا کسی کو، یعنی کسی کی بات کو حرف آخر سمجھ لینا، اللہ کی بات کو نہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہے کسی کو اپنا رب بنا لینا۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں دیکھنا کہ کہیں ہم بھی تو نہیں لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر کچھ لوگوں کو رب بنائے ہوئے، ہم خود تحقیق کیے بنا، قرآن حدیث کو سرچ کیے بنا، اس کو سیکھے بنا لوگوں کے کہنے پر کتنے عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے باوجداد کے عمل کو آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو گویا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر جس کی بات مانتا ہے وہ اس کو اپنا رب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے رحمان کو چھوڑ کر تو پھر ہم شیطان کو اپنا رب بنا رہے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کاموں میں کس کو فالو کر رہے ہیں، کیسی پاکیزگی ہے یا ناپاکی ہمارے کاموں میں، اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جب پتہ چلے گا ہم میں کیسے کیسے گناہ ہیں، تو پھر ظاہری اور باطنی گناہوں کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی تلاوت سنیے اور تدبر کریے کہ آپ کو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی، اور پھر اگر آپ چاہیں تو شیئر بھی